بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل کے سبق میں ہم نے اسماء مشتقہ میں سے تیسرا اسم جو ہے اسم تفضیل وہ پڑھا تھا۔ تو سب سے پہلے لائبہ جوید آپ بتائیے کہ اسم تفضیل کی کیا تعریف ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جی سر، یہ وہ اسم مشتق ہے جس میں ایک صرف دو یا دو سے زیادہ اشیاء میں مشترک ہوتی ہے، اور وہ ایک صرف لیکن وہ کسی ایک شے میں وہ صرف سب سے بڑھ کر جو ہوتی ہے موجود ہوتی ہے، جیسے کہ زید عالم من بکر، زید علم زید جو ہے بکر سے بڑھ کر عالم ہے۔ اور اس کا جو ہے مذکر کا صیغہ جو ہے وہ افعالو سے بنتا ہے، اور مؤنث کا صیغہ جو ہے وہ فعلا سے بنتا ہے، اور یہ ثلاثی مجرد اس کے صیغے ثلاثی مجرد ہوتے ہیں۔ ہاں، ثلاثی مجرد سے آتے ہیں، غیر ثلاثی سے نہیں آتے۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی ارم ولی آپ بھی یہی سنا دیجئے، اس کی تعریف، اس کے بنانے کا طریقہ۔ وعلیکم السلام۔ جی اسم تفضیل کی تعریف اور اس کے بنانے کا طریقہ۔ یہ وہ اسم ہے، اسم مشتق ہے جس میں ایک صفت یا دو یا دو سے زیادہ اشیاء میں جو ہے یہ مشترک پر پائی جائے، لیکن ان میں سے ایک شے ایسے ہو کہ اس صفت میں ایک شے دوسری صفت سے جو ہے وہ بڑھ کر ہو، جیسے زید عالم من بکرین کے زید جو ہے وہ بکر سے بڑھ کر عالم ہے، تو یہ اسم تفضیل ہوگا۔ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسم تفضیل کا صیغہ جو مذکر ہوگا وہ افعل کے وزن پر اور صیغہ مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ جو ہے تین حرفی جو ہے ثلاثی مجرد سے آتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ عائشہ آپ بھی سنائیے اسم تفضیل کی تعریف اور بنانے کا طریقہ۔ وہ اسم مشتق جو یہ بتائے کہ ایک صرف دو یا دو سے زیادہ اشیاء میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک شے میں یہ صرف دوسری سے بڑھ کر ہے، جیسے زید عالم من بکر، زید بکر سے بڑھ کر عالم ہے۔ اور اسم تفضیل کا جو مذکر کا صیغہ ہے وہ افعل کے وزن پر آتا ہے، اور جو مؤنث کا ہے وہ فعلا کے، اور یہ ہمیشہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے دانیال، آپ بھی تعریف اور بنانے کا قاعدہ بتائیں۔ جی اسم تبدیل کی تعریف یہ ہے شیخ کہ یہ جو ہے وہ ایسی چیز کی ایسی صفت کے بارے میں ہے جو دو یا زیادہ لوگوں میں اسموں میں پائی جائے، اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد دو یا دو سے زیادہ میں پائی جائے، لیکن ایک میں زیادہ ہو، ایک میں وہ صرف دوسرے سے زیادہ ہو، موازنہ ہو جیسے اس میں۔ ہاں۔ اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد سے بنتا ہے، مذکر جو ہے وہ اسم تبدیل کا افعالو کے وزن پہ بنتا ہے، اور مؤنث جو ہے وہ اسم تبدیل کا وہ فعلا کے وزن پر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے عرفان قیوم صاحب۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ جی عرفان صاحب کہاں رہتے ہیں آپ؟ بہت کم آتے ہیں کلاس میں۔ نہیں، دراصل نا ہوتا ہے اس طرح ہے کہ روزانہ لائٹ چلی جاتی ہے اس ٹائم پہ، یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلیں دعا کریں، لائٹ کے بارے میں ہر جگہ یہی پریشانی ہے۔ جی وہ لائٹ جو سی نا یہ 6:10 پہ روزانہ روٹین پہ چلی جاتی ہے۔ ابھی لائٹ چلی گئی تھی، اب آئی ہے، یہ تقریباً 5 منٹ ہوئے ہیں، آج ٹائم ٹیبل چینج ہو گیا۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے، سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ تو آپ سنائیں گے یا آپ نے لیسن نہیں پڑھا تھا؟ نہیں مجھے آتا ہے یہ والا تفضیل۔ چلیں سنا دیں پھر اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ۔ اس میں تفضیل وہ اسم ہوتا ہے، وہ اس میں مشتق ہوتا ہے جس میں یعنی کہ دو خصوصیات اگر دو باڈیز کے اندر ہوتی ہیں تو اس میں سے جس میں فضیلت والی ہوتی ہے اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے زید اور بکر دو آدمی ہیں، اور زید جون سا ہے دونوں عالم ہے، لیکن زید عالم من بکرین، زید جون سا وہ بڑا زیادہ عالم ہے بکر سے، تو اس میں یہ فضیلت کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو یعنی یہ ثلاثی مجرد سے بنتے ہیں، اور جو مذکر ہوتا ہے وہ افعالو کے وزن پر آتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ چلے جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے کرن جبین۔ جی سر۔
ہاں آپ بھی یہی سنا دیجئے ایک دفعہ، تعریف اور بنانے کا طریقہ سب لوگ سنائیں گے، اس کے بعد ہم گردان سنیں گے. چلیں. جی، یہ اسم تفصیل وہ اسم مشتق ہے جو ایسی صفت کے بارے میں بات کرے جو دو چیزوں میں ایک پائی جائے لیکن ایک چیز دوسرے سے بڑھ کر ہو اس صفت میں. جیسے زید عالم من بکرن، جیسے زید زیادہ عالم ہے بکر سے. اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف یہ ثلاثی مجرد سے ہی بنتا ہے، اور جو مذکر کا صیغہ ہے وہ افعالو کے وزن پہ بنے گا، اور جو مونث کا صیغہ ہے وہ فعلا کے وزن پہ بنے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے مونا نعیم. جی سر یہ وہ اسم ہے جو مطلب ایک صفت کا مطلب صفت کو ڈسکرائب کرے کہ دو لوگوں میں وہ کوالٹی پائی جاتی ہے لیکن ایک میں دوسرے سے زیادہ ہے. زیادہ ہوتی ہے. اور صحیح. اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد سے ہی بنتا ہے، اور اس صیغہ جو مذکر کے صیغے ہیں وہ افعلو کے وزن پر اور مونث کے فولا کے وزن پر آتے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے ام کلثوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. شیخ صاحب یہ اسم مشتق یہ وہ اسم مشتق ہے جو جس میں صفات اور جس میں دو لوگوں میں ایک ہی صفت پائی جاتی ہے اور مشترک ہوتی ہے وہ صفت، لیکن ان میں سے ایک چیز کی صفت دوسری سے زیادہ ہوتی ہے، فضیلت رکھتی ہے. جیسے کہ زید اعلم من بکرین، زید جو ہے وہ بکر سے بڑا عالم ہے. اس میں جو ہے وہ اعلم جو ہے وہ اس میں تفضیل کا صیغہ مذکر کا ہے افعلو کے وزن پر، مطلب اعلم اس کا وزن ہے اور افعلو کے وزن پر، اور جو مونث کا ہے وہ فولا کے وزن پر آتا ہے، اور یہ ہمیشہ 3 حرفی ثلاثی مجرد سے بنتا ہے. جی ٹھیک ہے. زریاب احمد. یہ وہ اسم مشتق ہے سر جو یہ بتاتا ہے کہ ایک صفت جو ہوتی ہے وہ دو سے زیادہ اشیاء میں مشترک ہوتی ہے، لیکن ان میں سے ایک شے جو ہوتی ہے وہ صفت میں دوسری سے بڑھ کر ہوتی ہے. جیسے زید عالم من بکرن، زید بکر سے بڑھ کر عالم ہے. اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو صیغہ مؤنث ہے وہ فعلا کے وزن پر آتا ہے، اور جو صیغہ مذکر ہے وہ افعالو کے وزن پر آتا ہے. اور سر یہ ہمیشہ 3 حرفی ثلاثی مجرد آتا ہے ہمیشہ. ہاں ٹھیک ہے. چلیں جی ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے اس کی تعریف اور بنانے کا طریقہ بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیا ہے. اب ہم گردان سنتے ہیں. تو جی لائبہ جاوید، آپ جو ہیں ناصر ینصرو سے اس کے مذکر اور مؤنث کے دونوں صیغے سنیں. جی سر. انصرو، انصرانی، انصرون، اناصر، انیسر، نصرہ، نصریانی، نصریات، نصار، نصیرا. جی ٹھیک ہے. جی آگے محمد سرمد، آپ ابھی آگے ہیں، لیٹ ہوئے ہیں. چلیں تو آپ سنائیے عالم یعلم سے. عالم، عالمانی، عالمون، عالم. دوبارہ سے عالم، عالم، عالمانی، عالمون، عالم، علم. ٹھیک ہے. علما، علمیانی، علمیات، علم، علیما. علیما. چلیں ماشاءاللہ. جی اس کے بعد آگے ہیں ارم ولی، آپ ظلم سے سنائیں. سر ورڈ دوبارہ بولیے گا. ظلم یظلم ظلم. ازلم، ازلمانی، ازلمونا، ازالم، ازلم، ازلمانی، ازلمونا، ازالم، ازیلم، ظلما، ازیلم، من ظلما، ظلمیاتی، ظلمیاتن، ظلم، ظلیما. ظلم نہیں ظلم. دوبارہ سے ظلمہ، ظلمیانی، ظلمیاتن، ظلم، ظلیما. یہ حرکت کا خاص دھیان رکھنا ہوتا ہے اس میں. جی سر. چلیں جی آگے ہیں عائشہ، آپ سنائیے صدقن سے. اصدقو، اصدقانی، نہیں، اصدقونا، اصدقو نہیں ہے.
अफालू के वजन पर लेके आए ना, असदकू असद्दाकू भी नहीं है, वो अफालू तो नहीं है ना, अफालू है। बिल्कुल वही वजन बिल्कुल रखना है, सोच कर आराम से, जल्दी ना करें, सोच कर सही तरह से। असदकू असदकानी असदकूना असादिकू उसैदिकून उसैदिकुन, असादिकु उसैदिकुन, उसैदिकून सुदका सुदकयानी सुदकयातु सुदकुन सुदाकुन, सुदाकुन सुदैका। सुदैका। चलिए उसके बाद ये लफ्ज है फिक़हुन। जी दानियाल आप फिक़हुन से सुनाइए। दानियाल जी शेख साहब, फिक़हुन से जी अफ़क़हु अफ़क़हानी अफ़क़हूना अफ़ाहिक़ु उफ़ैहिक़ु और उफ़ैक़िहुन, उफ़ैक़िहुन सही। और मुअन्नस के लिए ये बनेगा फ़ुक़हा फ़ुक़हानी फ़ुक़हयातुन फ़ुक़ाइहुन और फ़ुक़हुन व फ़ुक़ैहा, फ़ुक़हा फ़ुक़हायानी फ़ुक़हयातुन हाँ फ़ुक़हुन फ़ुक़हुन, फ़ुक़हुन नहीं फ़ुक़हुन, फ़ुक़हुन फ़ुक़ैहा फ़ुक़ैहा। चलें जी माशाल्लाह। आगे है जमउन। जी इरफान साहब। जी शेख, जमउन से आप सुनाएं। जमुन से अजमाऊ, जी अजमाऊ अजमाने अजमाऊना उजामिउ उजई अजामियो, अजामिउ और उफ़ैल उनके वजन पर आएगा उजैमुन, उजैमिउन, पहले मीम है। उजैमिउन। हाँ ठीक। और जो मुनस का होगा वो फ़ोला के वजन पर होगा जुमा, जुमायाने जुमायातुन। आगे शेख दो बात और आ है, रही। दो बाकी और हैं। फ़ोला फ़ोला याने फ़ोला यातुन फ़ोल फ़ोल यानी जुमाउन। हाँ और जो फ़ोइला फ़ुआइला, फ़ोइला का जुमई जुमई आ। जुमैया। चलें जी जी माशाल्लाह। जी उसके बाद नीचे और कुछ कलिमात हैं, जैसे अहमदु है, तो किरण जबीन आप अहमदु से सुनाएं। अहमदु अहमदानी अहमदूना अहामिदु उहैमिदुन। और हुमदा हुमदयानी हुमदयातुन हुमदुन हुमैदा। चले माशाल्लाह। मोना नईम आप अफहामु से सुना दें। जी सर। अफहमु अफहमानी अफहमूना अफाहिमु उफैहिमुन। फुहमा फुहमा फुहमायानी फुहमायातुन फुहमयानी, फुहमा फुहमयानी, फुहमायानी फुहमायातुन फुहमुन फुहैमुन फुहैमा। फुहैला चलें जी माशाल्लाह। आगे उम्मे फुहैमा। कलसुम आप अहसनु से सुना दें। उम्मे कलसुम। जी ahsanu ahsanu ahsa ahsani अहसानी नहीं होगा, अहसनु ahsanu ahsa yani अहसनानी। अच्छा ahsanu ahsanani ahsanuna ahasinu ahasinu हाँ uhaisinun अहासिनु uhaisinun उहैसिनुन, ठीक है अच्छा husna जी husna yani husnayatun ठीक है। husanun हुसैना। हुसैना। चले माशाल्लाह। जी आगे जरियाब अहमद आप सुनाइए अखरजू से। अखरजू, सर अखरजु अखरजानी अखरजूना अखारिजु उखैरजुन खुरजा खुरजायानी खुरजायातुन खुरजुन खुजैरा खुजैरा या खुरैजा। खुरैजा। हाँ रा पहले। तरतीब जो है ना, तरतीब हरूफ की वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, जो हर्फ पहले है वो पहले रहे और जो बाद में है वो बाद में रहे। चलें जी माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्माए मुश्तक्का में से 3 अस्मा, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ऊल और इसमें तफ़ज़ील हम पढ़ चुके हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम
چوتھا اسم مشتق جو ہے اسم ظرف، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ظرف جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی علم ہی ہوگا کہ جگہ یا وقت اس کو ظرف کہتے ہیں، اور اسم ظرف سے مراد وہ اسم مشتق ہے جو اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، یعنی جہاں پر فعل واقع ہو، جس جگہ پر یا جس وقت، اس کو اسم ظرف کہیں گے۔ جیسے ملعب، کھیلنے کی جگہ یا وقت، اصل تو ہے لعب یلعب، کھیلنا، لیکن جب آپ اسے اسم ظرف بنا دیں گے تو وہ بن جائے گا ملعب، کھیلنے کی جگہ یا کھیلنے کا وقت۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 3 حرفی ثلاثی مجرد افعال کے مصدر کو مفعل یا مفعل کے وزن پر لانے سے بنتا ہے، یعنی اس کے 2 ہی وزن ہیں، ایک ہے مفعل اور ایک ہے مفعل۔ جیسے نصر سے منصر، مدد کرنے کی جگہ یا وقت، اور ضرب سے مضرب، مارنے کی جگہ یا وقت۔ یہ تو ہے ثلاثی مجرد سے، یعنی 3 حرفی فعل جو ہے ثلاثی مجرد، جب اس سے اسم ظرف بنائیں گے تو یا تو وہ مفعل کے وزن پر آئے گا یا مفعل کے وزن پر آئے گا، یعنی وہ حروف جن کا عین کلمہ مفتوح یا مضموم ہے تو اس میں تو وہ مفعل کے وزن پر آئے گا، اور جن میں عین کلمہ مکسور ہے جیسے یضربو تو اس میں وہ مفعل مضرب کے وزن پر آئے گا۔ اور جو افعال 3 حرفوں سے زائد ہوں، یعنی ثلاثی مجرد سے زائد ہوں، ان سے اسم ظرف اس طرح بنتا ہے کہ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں گے، عین کلمہ کو فتح دے دیں گے اور آخری حرف کو تنوین دے دیں گے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اسم مفعول بنتا ہے، تو جیسے یکرم سے مکرمن، مکرمن اکرام کرنے کی جگہ یا وقت، عزت کرنے کی جگہ یا وقت۔ تو اسم مفعول اور اسم ظرف غیر ثلاثی مجرد سے ایک ہی قاعدے کے مطابق آتے ہیں، باقی ان کے درمیان فرق سیاق و سباق سے ہوگا۔ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہ اسم مفعول ہے یا اسم ظرف ہے۔ اور پھر یہ جو وزن ہے 2، ان میں سے ہر ایک کے پھر آگے سیگے ہیں 5 مفعل یا مفعل، بلکہ 4 سیگے ہیں۔ اس کی گردان ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ مفعل کے وزن پر لائیں جیسے منصر، تو واحد کا سیغہ ہے مفعل کے وزن پر منصر، مفعل منصر، مدد کرنے کی ایک جگہ یا ایک وقت۔ اور اگر اس کو تثنیہ سے لے آئیں مفعلانی منصرانی، مدد کرنے کی 2 جگہیں یا 2 وقت۔ تیسرا ہے مفاعل مناصر، مدد کرنے کی کئی جگہیں یا کئی وقت۔ پھر آگے ہے مفعل منیسر، مدد کرنے کی ایک تھوڑی سی جگہ یا تھوڑا سا وقت۔ تو یہ تھا جس کا عین کلمہ مفتوح ہے، یعنی مضموم اور مفتوح ہو تو منصر میں مفتوح آئے گا۔ اور ایک ہے مفعل کے وزن پر جیسے مجلس یا مغرب، تو مجلس بیٹھنے کی ایک جگہ یا ایک وقت۔ تثنیہ میں آ جائے گا مجلسان مفعلان، بیٹھنے کی 2 جگہیں یا 2 وقت۔ اور جمع میں آ جائے گا مجالس مفاعل، بیٹھنے کی کئی جگہیں کئی وقت۔ اور اس کا اس میں تصغیر آئے گا مجیلس مفعل کے وزن پر، بیٹھنے کی ایک چھوٹی سی جگہ۔ اب اس میں ظرف سے متعلق یہی تمرین ہے۔ سب سے پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ اس میں ظرف کی تعریف مع مثال بیان کریں۔ تو اس میں ظرف کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس میں مشتق ہے جو اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوا ہے، یعنی جگہ پر یا وقت پر، دونوں چیزوں پر دلالت ہو سکتی ہے۔ جیسے ملعب، تو ملعب جو ہے یہ کھیلنے کی جگہ، یا مجلس بیٹھنے کی جگہ، یا مضرب مارنے کی جگہ،
یا مقتل قتل ہونے کی جگہ، تو یہ اس میں ظرف ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے اس میں ظرف ثلاثی مجرد سے کن اوزان پر آتا ہے؟ تو ثلاثی مجرد کے اس کے 2 وزن جو ہیں وہ معروف ہیں، مفعل اور مفعل، مفعل اور مفعل، یعنی آخر میں تنوین آئے گی چونکہ اسم ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس میں ظرف بنانے کا طریقہ، تو طریقہ میں اوپر والا سوال بھی اس کے اندر ہی آ گیا کہ اگر تو وہ ثلاثی مجرد ہے تو مفعل مفعل کے وزن پر آئے گا، اور اگر وہ ثلاثی مجرد کے علاوہ ہے، ثلاثی مجرد سے زائد ہے، تو اس کے بنانے کا طریقہ بالکل وہی ہے جو اسم مفعول بنانے کا طریقہ ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ پر میم مضموم لگائیں گے، عین کلمہ کو فتح دے دیں گے اور آخر میں تنوین بڑھا دیں گے، جیسے یکرم سے مکرم یا یکرم سے مکرم، یجتنب سے مجتنب، یکتسب سے مکتسب، یستخرج سے مستخرج، یہ ساری چیزیں وہی آ جائیں گی۔ اس کے بعد ہے مصدر، یہ چند ایک انہوں نے مصادر دیے ہیں کہ آپ ان مصادر سے اس میں ظرف بنائیں۔ ایک نمونہ انہوں نے خود پیش کر دیا ہے اور اس کے بعد کہا ہے جی آپ نے خود بنانا ہے۔ مثلا سب سے پہلے لفظ ہے دخول، داخلہ یدخلو سے، تو داخلہ یدخلو چونکہ ثلاثی مجرد ہے لہذا مدخل یا مدخل یعنی مفعل یا مفعل کے وزن پر اس کا اس میں ظرف آئے گا۔ تو دخول کا معنی ہے داخل ہونا، تو اس کا اس میں ظرف ہوگا مدخل، مدخل داخل ہونے کی جگہ یا وقت۔ اسی طرح خروج ان کا معنی ہوتا ہے نکلنا، تو اس میں ظرف سے بنتا ہے مخرج، مخرج نکلنے کی جگہ۔ یہ مخارج جو ہوتے ہیں تجوید کے حروف کے نکلنے کی جگہیں، مخرج نکلنے کی جگہ۔ دروازے کے اوپر عموماً ٹرینوں کے اوپر وہ جو ہے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے ایگزٹ، ساتھ لکھا ہوتا ہے مخرج، نکلنے کی جگہ۔ چلیں جی آگے آپ لوگ بتائیں گے نشرن، نشرن کا معنی ہے پھیلانا، ویسے انہوں نے چیرنا لکھا ہوا ہے، اچھا یہ دوسرا چیرنا بھی آتا ہے منشار سے نا، منشر۔ جی لائبہ جوید آپ بتائیے نشرن سے اس میں ظرف کیسے بنے گا؟ سر منشرن، منشرن، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چیرنے کی جگہ یا چیرنے کا وقت۔ جی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے رکوبن، رکوبن کا معنی ہے سوار ہونا، تو محمد سرمد آپ بتائیں اس کا اس میں ظرف کیا بنے گا؟ مرکبن، مرکبن، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی کیا ہوگا پھر؟ سوار ہونے کی جگہ یا وقت۔ ہاں سواری کو بھی مرکب کہتے ہیں۔ چلیں جی اس کے بعد آگے ہے ارم ولی آپ بتائیں لاعبن، کھیلنا، ملعب، کھیلنے کی جگہ یا وقت۔ چلیں یہ تو ہو گئے سارے ثلاثی مجرد سے۔ اس کے بعد آگے ہیں ثلاثی مزید فی، یستخرجو، جی امارہ شاہد، مستخرجن، مستخرجن، را کے نیچے زیر آئے گی۔ شیخ میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے، مستخرجن، ہاں مستخرجن، نکالنے کی جگہ یا نکالنے کا وقت۔ جی آگے عائشہ آپ بتائیے یکتسب، مکتسب، ہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ کمانے کی جگہ یا کمانے کا وقت۔ چلے ماشاءاللہ۔ جی اس کے بعد انہوں نے چند ایک الفاظ دیے ہوئے ہیں، انہوں نے تو خیر یہاں پر ہی کر دیا، ہم انہی سے پھر آگے جو الفاظ ہیں انہی سے ہم آگے اس میں ظرف کی پوری پوری کردار بناتے ہیں۔ چلیں جی دانیال، دانیال آپ نے سنا لی ہے؟ ظرف نہیں سنا ہے شیخ۔ چلے آپ دخول مدخل سے پوری کردار سنا دیں، چاروں کے چاروں سیکھے۔ مدخل، مدخل، مدخلانی، مداخل، مداخل نہیں ہوگا، مداخلو، ہاں ٹھیک ہے، ممنوع من الصرف ہے، مداخل اور مدیخل، مدیخل، مدیخل۔ شیخ ایک سوال تھا، سوری، ہاں جی
دو وزن انہوں نے لکھے ہوئے ہیں فتح کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ، یہ ہم کوئی بھی کر سکتے ہیں یا یہ الفاظ پہ منحصر ہے؟ مثلا کون سے لکھے ہوئے ہیں؟ جیسے مفعل عین پہ زبر ہے اور مفعل عین پہ کسرہ ہے. ہاں تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو بات سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ فعل مضارع میں اگر عین کلمہ پہ زبر ہو یا پیش ہو تو مفعال کا وزن ہوگا، اور اگر عین کلمہ میں زیر ہو تو پھر مفعول کا وزن ہوگا. آپ ایک دفعہ دوبارہ کہیں گے شیخ، آپ نے کیا کہا؟ اگر عین کلمہ مضارع کا جیسے ہم نے فعل امر حاضر معروف میں پڑھا رہا کہ حمزہ وصلی میں تیسرے حرف کو دیکھا جاتا ہے، تو تیسرے حرف پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو حمزہ وصلی جو ہے اس میں تو خیر زیر یا زبر ہو تو حمزہ وصلی جو ہے وہ مکسور ہوتا ہے، اور اگر پیش تو حمزہ وصلی مضموم ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر عین کلمہ کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے جیسے ینصرو تو اس میں پھر مفعال کا وزن ہوگا، اور اگر عین کلمہ پہ زیر ہے جیسے یضربو یا جلیسو تو اس میں پھر مفعول کا وزن ہوگا. صحیح ہو گیا شیخ، جزاک اللہ خیر، سمجھ آ گیا، بارک اللہ فیک. جی چلیں جی آگے. عرفان قیوم صاحب آپ جو ہیں وہ منشرن سے پورا کر دیں، ناشرہ ین شروع سے. موجود ہیں آپ؟ جی جی میں موجود ہوں. ہاں منشرن سے سنا دیں چاروں سیغے. منشرن، منشران، منشرونا، مناشر، منیشرن. اس میں ایسے نہیں آتے ہیں، یہ آپ نے سنا دیے ہیں دوسرے تفضیل والے، اس میں تفضیل والے. منشرن، منشرانی، مناشر، منیشرن، بس چار ہی ہیں. منشرن، منشرانی، مناشر، منیشرن. چلیں جی آگے. جزاک اللہ. ہاں جی آگے رکوبن سے مرکبن. جی مرکبن سے کرن جبین آپ سنائیں. مرکبن، مرکبانی، مراقبن اور مریکبن. ہاں مراقیبو جو ہے نا یہ چونکہ جمع ملتل جموع ہے مفاعل کے وزن پر تو اس میں تنوین نہیں آتی ہے، یہ غیر منصرف ہوتا ہے مراقیبو. لیکن مریکبن جو ہے ہاں مریکبن پہ تنوین آ جائے گی. چلیں جی آگے. مونا نعیم آپ ملعب سے سنائیں. ملعب، ملعبن، ملعبانی. یہ کیا ہوگا سر؟ آپ کوشش کریں. مفاعل ملعبن، ملعبانی مفاعل کے وزن پر لائیں. معالب ہوگا. عین پہلے آپ لے آئیں گے، حالانکہ ملعب میں لام پہلے ہے. ملائب، ہاں ملائب، ملائبو، ابو، ملائبو، ملائی، ملیئبن، ملیئبن. چلیں جی. ام کلثوم آپ بتائیے مقتل سے آپ سنا دیں. مقتل سے مقتل، مقتل، مقتلانی، مقاتلو، مقاتلو میم کے اوپر زبر ہوگی. مقاتلو، مقاتلو، مقیتلو، مقیتلن اس میں تنوین آ جائے گی. شیخ صاحب یہ کیا طریقہ ہے تنوین کس پہ آنی کس پہ؟ دوبارہ بتائیے، ایک بار بتایا تھا آپ نے، سمجھ نہیں آئی. آپ نے پیچھے سے اگر پڑھا ہوا ہے نا تو شاید آپ کا فرسٹ سیمیسٹر ہے 2 ہے شیخ صاحب دوسرا ہے سیمیسٹر. ہاں مطلب ابھی ایڈمیشن لیا ہے، ابھی لیا اس سے. ہاں تو آپ کا پھر فرسٹ ہے نا، آپ نے ابھی وہ پڑھا نہیں ہے. وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کہاں تنوین آتی ہے اور کہاں نہیں آتی ہے، ایک پورا چیپٹر ہے. تو ابھی آپ کو بتائیں گے بھی تو سمجھ نہیں آئے گی. ویسے یہ آپ سمجھ لیں کہ جو غیر منصرف اسم ہوتا ہے نا اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے. اب آپ پھر پوچھیں گے کہ غیر منصرف کیا ہے تو وہ ایک لمبی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے. چلیں جی زریاب احمد آپ مغرب سے سنائیں. سر مغرب، سر مضربن، مضربانی، مضربن، سر مضربن، مضربانی، مضارب، مضیربن. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی ہے. ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اب اگر اس سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں. کوشش کیا کریں کہ جتنا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ سارا بھی ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہا کریں. تو ابھی ہمارے اسماء مشتقہ جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم ایک دفعہ سارے اسماء مشتقہ جو ہے ان کو ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے، ریوائز کریں گے.
تو اس میں ظرف، اس کی تعریف، اس کو بنانے کا طریقہ کہ اگر ثلاثی مجرد سے بنانا ہو تو کیسے بنے گا، غیر ثلاثی مجرد سے بنانا ہو تو کیسے بنے گا، اور اس کی گردان، مفعل اور مفعل کا وزن، اور پھر آگے مختلف الفاظ اور ان سے اس میں ظرف بنانا اور اس کی پوری گردان. تو یہ ساری چیزیں آئے ہم پڑھ چکے ہیں. تو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے یا کوئی کویشچن ہے اس سے متعلق تو آپ لوگ پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں. سر اگر میں نے غلط نہیں سنا تو آپ نے کہا کہ یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے جملے کو دیکھتے ہوئے کہ وہ جگہ پر کہاں بات ہو رہی ہے یا وقت پر بات ہو رہی ہے. ہاں جی ٹھیک سنا تھا میں سر؟ ہاں یہی ہے نا، اس کے معنی میں یہی ہے. تعریف آپ نے نہیں سنی ہے؟ یہ جی تعریف سنیے، ہم نے لیکن میں اوپر وہی جو پڑھی کنفرم ہے کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ یہ جگہ کی بات ہو رہی جو ہے اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو. ٹھیک. تو جہاں فعل واقع ہوا ہے اس جگہ یا وقت کو بیان کرتا ہے یہ اسم ظرف. اور یہ ہمیں جملے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بات وقت کی ہو رہی ہے فعل کی، یا اس وقت جگہ کی ہو رہی ہے. جی جی وہ سیاق و سباق سے بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. ہر چیز جو اور ہے اس میں مسیجدن کا مطلب چھوٹی مسجد ہوگی؟ چھوٹی مسجد نہیں ہوگی، اصل میں آپ اس کو اسی فعل کے معنی میں لے کے جائیں نا. مسجدن اس کا ترجمہ ہوگا سجدہ کرنے کی ایک جگہ، مسجدان سجدہ کرنے کی دو جگہ، مساجد سجدہ کرنے کی کئی جگہ، اور مسیجد سجدہ کرنے کی چھوٹی سی جگہ یا تھوڑا سا وقت. اس طرح کر کے وہ کریں گے اس کا ترجمہ. تو یہاں ہم اس میں سجدہ کے جب اس پہ سجدہ کے فعل پہ لائیں گے تو ہم اس کو وقت میں لیں گے یا جگہ میں لیں گے یا دونوں میں لیں گے؟ دونوں میں لے لیں گے. تو اصل بات پھر یہی ہے نا کہ مسیجد بات کا وہی مطلب ہے، آپ بات تو سن لینا. جی وہ تو سیاق و سباق سے دیکھیں گے نا کہ وہ آ رہی ہے تو ہم ایک لفظ کو لے کر اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. جی اگر وقت کا بیان کرنا ہوگا تو پھر بھی وہ مسجد ہی کہیں گے. سجدہ کرنے کا ایک وقت، سجدہ کرنے کے دو وقت، تو اسے بھی ہم مسجد ہی کہیں گے، اس کو بھی مسجد ہی کہیں گے. اور مسیجد کا مطلب ہوگا سجدہ کرنے کا تھوڑا سا وقت. تھوڑا سا وقت. لیکن اس کو ہم چھوٹی سی جگہ نہیں کہیں گے. پھر جب بیان وقت کر رہے ہیں تو پھر جگہ کیوں آئے گی؟ ایک وقت نہیں، جب ہم بیان جگہ کا کر رہے ہیں اس وقت کیا ہوگا؟ تو اس میں تھوڑی سی جگہ ہوگی، چھوٹی سی مسجد. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. دوسرا سر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو اس کا وزن مجرد میں اور اس میں تقریباً سیم ہے، بس اس میں جو پہلا کلمہ ہے اس کے اوپر زبر ہے اور اس میں پیش ہے مزید میں، ایسا ہی ہے نا؟ اور بس وہ زیر اور زبر کا ہی فرق ہے، باقی وہ سیم ہی ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. جی جی بالکل. تو یہ اصل میں اور سر اس جب لیے ہم بیان کیا ہے کہ آپ کہیں آپ صرف اگر آپ کو مفعول کا بتا دیا جاتا تو کہیں مفعل کا وزن آ جاتا تو آپ کہتے جی یہ کہاں سے آ گیا. اب جو وزن موجود ہے وہ بیان تو کرنا تھا نا کہ یہ وزن بھی آ سکتا ہے اور آتا ہے. جی یہ چیز ہے. جی بالکل. دوسرا سر جب ہم بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے پھر ہم کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب اب تک بہت اچھا تھا لیکن اب جیسے یہ ظرف اور مفعول یہ تھوڑے سے اب کنفیوژنگ لگ رہے ہیں. کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے کہ پیچھے سے آپ مسلسل ریوائز نہیں کرتے. ان کو مسلسل ریوائز کیا کریں، ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ پیچھے سے جتنا پڑھا ہے سب کو ریویژن کریں تو انشاءاللہ ہر چیز نکھر کر سامنے آتی رہے گی. اب مثلا ہماری کلاس جو ہے وہ 3 دن ہوتی ہے یا 4 دن ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس 3 دن جو ہیں جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 3 دن آپ کے پاس فری ہوتے ہیں. تو گرامر ایسی چیز ہے کہ چونکہ سب رولز ہی رولز ہیں، سر آپ کی آواز نہیں کلیئر تو آ رہی. یاد کرنے میں ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بار بار ریوائز کیا جائے، پھر اچھی طرح سے یہ رولز یاد ہوتے ہیں. جی مونا نعیم، آپ نے بھی کچھ سوال کرنا ہے؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ میں نے ایک پوچھنا تھا کہ جس طرح یہ یعنی کہ ذی الحج کا جو ہے وہ چاند نظر آئے تو اس سے پہلے ہمیں جو ہے وہ ناخن بھی کاٹ لینے چاہیے، بال بھی تراش لینے چاہیے. جی. تو وہ اس میں کوئی یہ تو یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی فرمان ہے نا، تو اس میں کوئی حکمت بھی ہے کوئی یعنی کہ آپ کے نالج میں ہو؟ نہیں، میرے علم میں کوئی ایسی حکمت نہیں ہے، بس یہ ایک تابعی حکم ہے. تو حکمت اگر کہیں سے کو مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو ہمارے لیے حکم ہے بس. بالکل ہے. جزاک اللہ.
چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔